نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات ہستی میں انعامات خداوندی کا حساب و شمار نہیں۔ عالم کا ذرہ ذرہ اور دنیا کا چپا چپا اسی کی رحمت و عنایت کا مظہر ہے۔ اس کے لامتناہی احسانات میں ایک عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے بندوں کے روحانی ارتقاء کے لیے خیرات و حسنات کے ایسے موسم عطا کیے جو رحمت الہی کی نزول اور اجر و ثواب برکات کے حوالے سے منفرد اور جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ اب نئے سال کے ساتھ ماہ محرم الحرام نے دستک دی اور امیدوں کے کنول کھلنے لگے، جذبات میں ایک نیا جوش و خروش پیدا ہوا، عمر رفتہ کے احتساب اور عمر آئندہ کی منصوبہ بندی کا خیال آیا۔ ساتھ ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ لیکن زمانہ کو قرار کہاں، آنن فانن یہ مہینہ بھی گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مومن بندے حسب توفیق نیک اعمال کے ذریعے اپنی عاقبت سنوار لیں گے اور بدبخت لوگ اپنی ہی بدعملی میں پڑے رہیں گے۔ محرم الحرام وہ قابل قدر مہینہ ہے کہ رمضان اور ذی الحجہ کے بعد اس ماہ میں نفل روزہ رکھنا سب سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین روزہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ تعالی جل شانہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں نوح اور ماتم کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے، جو ناجائز ہے۔ شریعت مطالعہ میں رنج لاحق ہونے یا عزیز و اقارب کے فوت ہونے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر صبر و تحمل کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل و انعامات بیان فرمائے ہیں۔ یہ ساری صورتحال کسی مسلمان سے مخفی نہیں، اس لیے نوح اور ماتم کرنا صبر کے خلاف ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ محرم الحرام کی آمد پر ہم اس کی عظمت و فضیلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں اور اس میں رونما ہونے والے عظیم الشان واقعات سے نصیحت و عبرت حاصل کریں کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت عبرت کا ہے۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ خصوصاً اس میں ہر قسم کے محرمات، منکرات، خرافات، رسومات، بدعات اور معاصی سے مکمل اجتناب کریں تاکہ اس کا اثر پورے سال بلکہ زندگی بھر باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔